پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ سے محبت کرے گا، آپ کے طریقے پر عمل کرے گا۔ ایک بات خاص طور سے عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت، اہم سنت یہ داڑھی ہے۔ ہم سنت تو کہتے ہیں لیکن اس داڑھی کا رکھنا واجب ہے، سنت سے اس کا ثبوت ہے، اور ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں۔ اولیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے، محدثین اور مفسرین اس کو اپنائے ہوئے، ائمہ اربعہ اس کا التزام کیے ہوئے، اولیاء کرام اسی طریقے کو اپنائے ہوئے، ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر، شور مچا مچا کر، ببانگ دوہل یہ کہتے رہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، شیدائی نبی ہیں، لیکن اگر ہم نے اللہ کے رسول کی صورت کو، سیرت کو، طریقے کو نہیں اپنایا تو یہ ہمارا محض زبانی دعوی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اس کو قبول اور منظور نہیں کیا جائے گا۔ ایک شاعر تھے ہندوستان کے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ کلام لکھا، اور اتنا عمدہ کلام اس نے اس ملک میں بھی شہرت حاصل کی، اور وہ اپنی مقبولیت کے اعلیٰ منازل طے کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحدوں سے نکل کر ایران میں داخل ہوا۔ وہاں بھی وہ نعتیہ کلام پڑھا گیا اور لوگ اس کے اوپر رشک کرنے لگے، اور یہ سوچنے لگے، ان کے تصور اور خیال میں یہ بات آنے لگی کہ جس نے بھی آقا دو جہاں کی شان میں یہ نعتیہ کلام لکھا ہے بہت بڑا عاشق رسول ہوگا۔ وہاں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا تھا۔ جب اس نے وہ کلام پڑھا اور سنا تو اس کے دل میں لکھنے والے کے لیے ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، دل میں ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں ہندوستان میں اس سے ملاقات ضرور کرنے جاؤں گا، لیکن ایسے عاشق رسول سے ملاقات کے لیے سوار ہو کر جاؤں یہ اس عاشق رسول کے اکرام کے خلاف ہوگا۔ پیدل سفر کروں گا اور اس سے ملاقات کروں گا، اس کی زیارت کروں گا۔ ایران سے پیدل چلتا ہے، نعتیہ کلام لکھنے والے کی محبت میں اندازہ لگائیے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وہ سفر کرتا ہوا ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوا، یہاں اس کا پتہ پوچھا تو بتایا کہ دلی کا رہنے والا ہے۔ پوچھتا پوچھتا دلی آیا، اس کے محلے میں پوچھا کہ بھائی یہ شاعر کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں۔ پوچھتے پوچھتے دروازے پر پہنچے، دستک دی، کہا کہ شاعر گھر میں تشریف فرما ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ وہ حلاق کے پاس گئے ہیں، بال بر کے پاس گئے ہیں، اپنے بال ترشوانے، بال کٹوانے۔ لہذا یہ پوچھتے پوچھتے اس بال بر اور حلاق کی دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بال بنانے والا، شیپ بنانے والا، ان کا کسی کا شیپ بنا رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے، اور ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھا کیا وہ شاعر رسول کو تم پہچانتے ہو؟ کہا کہ یہی شاعر رسول ہیں جنہوں نے آقا کی شان میں نعتیہ کلام لکھا ہے اور جو مقبول عام ہوا ہے۔ اس کے پاس آئے اور اس کو دیکھا تو ان کے دل پر چوٹ لگی، بڑی تکلیف ہوئی کہ میں عاشق رسول سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو آقا کی سنتوں کے قالب اور سانچے میں ڈھالا ہوگا،
یہ سوچ کر وہ آیا تھا. اس کے قریب ہو کر کہا آغا ریشمی تراشی کہ جناب آپ داڑھی کو منڈوا رہے ہیں؟ تو وہ شاعر تھے، شاعرانہ انداز میں کہا بلے ریشمی تراشم دلے کسے نمی خراشم. ہاں میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں چھیل رہا ہوں. جب یہ کہا تو ایران سے آنے والے شخص نے، صاحب دل تھے وہ بھی، بڑے درد بھرے انداز میں اندر سے ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے یہ کہا بلے کیوں نہیں، اگرچہ تم کسی کے دل کو نہیں چھیل رہے ہو لیکن دل رسول می خراشی تم اللہ کے رسول کے دل پر اس طرح چلا رہے ہو. بس اتنا کہنا تھا. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے دلوں پر اثر کرتی ہے. جب اس صاحب دل نے یہ بات کہی اگرچہ تو کسی کے دل کو نہیں چھیل رہا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ضرور دکھا رہا ہے. یہ اس طرح تیرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے آقا کے سینے پر چل رہا ہے. اس نے جب یہ سنا تو اس حلاق اور بال بل کو روک دیا اور کہا کہ بس، اور اس کو دعا دی کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی. اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی. جتنی داڑھی منڈی ہوئی تھی اتنی منڈ گئی، لیکن جو باقی رہ گئی تھی یہ بات سننے کے بعد یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس حصے پر اس طرح یا بلیڈ کو چلواؤں، اور اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ میں کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا. یہ ہے محبت کا معیار. جو جس سے محبت کرے گا اس کے طریقے کو اپنائے گا، جو جس سے عشق کرے گا اس کی اداؤں کو اپنائے گا، جو جس کا شیدائی ہوگا اسی کے طریقے پر چلے گا. ہمارے تمام اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دعوت تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا کیا ہے لیکن ہم غیر مسلموں کو طور و طریق کو اپنائے ہوئے ہیں. ہم نے سچی پکی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی. جو ہو گئے ہو آپ کے آپ ان کے ہو گئے، عادت نہیں ہے ترک مروت حضور کی، عادت نہیں ہے ترک مروت حضور کی.